اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے وہ اس سوال کا جواب ہے جو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں، دونوں بھائی کون؟ یعنی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں اتنا فرق کیوں تھا کہ ایک بھائی صلح کرتا ہے اور دوسرا بھائی جنگ کرتا ہے؟ تو دونوں کے مزاج میں اتنا فرق کیوں تھا؟ یا چند افراد، اب جیسے نیو جنریشن ہے، نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی، حضرت امام حسن کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی جنگ کر لیتے۔ یہ تمام سوالات جو ہیں، میں دوسرے مکاتب فکر سے تو بات نہیں کرتا، میں اپنے مؤمن سے بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ مولا نے کیوں جنگ نہیں کی، تو یاد رکھو کہ مولا کو رائے دینا یا مولا کے کسی عمل پر بات کرنا آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ مولا کے کسی عمل پہ اعتراض کرنا، مولا کے کسی کام کو کہنا کہ ایسے کر سکتے تھے، ویسے کر سکتے تھے، یاد رکھو کہ معصومین علیہ السلام مشیت پروردگار کے تابع ہیں، ہمارے ارادے کے تابع نہیں، ہماری مرضی کے تابع نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں مولا ایسے کرتے یا ویسے کرتے۔ جو حکم پروردگار تھا وہ کیا۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ ہمارے تمام افراد کہ اگر جس زمانے میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے اور جو معاملات امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اس جگہ پر اگر امام حسین علیہ السلام موجود ہوتے تو وہی عمل کرتے جو امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا، اور کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو بالکل ویسے ہی جہاد کرتے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، کیونکہ ارادہ پروردگار جو ہے وہ معصوم علیہ السلام کے پیش نظر ہوتا ہے۔ معصوم کی کسی چیز پر اعتراض کرنا، معصوم کے کسی عمل پر اعتراض کرنا، یہ معصوم پہ اعتراض نہیں ہے، یہ اس شخصیت پہ اعتراض ہے جس نے امام کو امام بنایا، جس نے مولا کو مولا بنایا۔ تو سوچنا پڑے گا کہ جب بھی ایسی کوئی جسارت ذہن میں آتی ہے تو اس کو زبان پہ لانے سے پہلے پروردگار سے معافی طلب کی جائے، توبہ کی جائے، اور ضروری نہیں کہ جہاں پر کثرت ہوگی وہاں پر جنگ کر دی جائے گی، اور جہاں پہ قلت ہوگی وہاں پر صلح کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھا لیا جائے گا۔ اس کی مثال کے طور پہ ایک واقعہ تاریخ سے پیش کرتا ہوں۔ تمام صاحب علم حضرات جو ہیں، جو دین اسلام سے تھوڑا لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جنگ بدر ہوگی جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ 313 مسلمان تھے، چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، نہ جنگی ساز و سامان تھا، اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا جس کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ 313 کو ان کے ساتھ لڑوا کے مروا دیا جائے جن کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں، ہر ایک جو ہے وہ تیر کمان بھی نہیں رکھتا، ہر ایک کے پاس گھوڑے والی وہ سواری بھی نہیں ہے، جو اتنے کم مقدار میں افراد ہیں، تو دل کیا چاہتا ہے، طبیعت کیا مانتی ہے، ذہن کیا کہتا ہے؟ کیا ان کو ہزاروں کے ساتھ جا کے لڑوا دیں اور ان کو مروا دیں؟ وہاں پر حق بنتا تھا، جو آج کل کے ذہنوں کے مطابق اگر بات کی جائے، کہ جناب سرور کائنات کو وہاں پہ صلح کر لینی چاہیے، کہ وہاں پہ صلح کر لیتے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، ہماری کم ہے۔ مگر تعداد کم تھی، مگر پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ اے اللہ کے نبی تجھے جنگ کرنی ہے، اور قرآن کی زینت بن گیا یہ واقعہ، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح دلوائی۔ تو یہ واقعہ پیش نظر رکھیں۔ اور دوسرا صلح حدیبیہ، جہاں پر جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے صلح کی تھی، تو اس موقع پر بھی ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جیسا آپ کی نبوت پر اس صلح کی وجہ سے مجھے شک ہوا ہے، ایسا پکا شک پہلے نہیں تھا ہوا، آج پکا شک ہوا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔
یہ وہ مقام تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد 3600 تھی اور مقابل میں کفار فقط 1200 تھے، تلواریں بھی یہاں موجود تھیں، گھوڑے بھی یہاں موجود تھے، جنگی ساز و سامان بھی یہاں موجود تھا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اب ان پر ٹوٹ پڑو، ان کو مار دو، ختم کر دو، مگر رسول خدا نے کیا کیا کہ رسول خدا نے تعداد زیادہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر صلح کی حکم پروردگار سے۔ اپنا مزاج خاطر میں نہیں لے کر آتے محمد اور آل محمد علیہ السلام، اپنی رائے اور اپنی مرضی کو سامنے نہیں رکھتے۔ مشیت پروردگار کیا کہتی ہے، مشیت کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر تعداد 313 ہے، مشیت کے ہزاروں سے لڑو تب بھی لڑنا ہے۔ اگر تعداد 3600 ہے، مقابل میں تھوڑے ہیں، تب مشیت کہے کہ اب لڑنا نہیں، صلح کرنی ہے، تب بھی صلح کرنا ہی آل محمد اور آل محمد علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو خدا را ان دو واقعات کو، امام حسن علیہ السلام کے واقعے کو، امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو اپنی مرضیوں پر نہ تولا کریں، اپنے ذہنوں پر نہ تولا کریں۔ آپ امام کو امام سمجھیں، امام کے ہر عمل کو امام کا عمل سمجھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امام سے کوئی افضل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے امام کے عمل سے بھی کوئی عمل افضل نہیں ہوتا، امام کے کلام سے کوئی کلام افضل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں جو ضرورت اس عمر کی ہے، حقیقت میں کرنا کیا ہے، حقیقت میں سمجھنا ہے منصب امامت کی حقیقت کیا ہے۔ جب امامت سمجھ آتی ہے نا کہ امام ہوتا کیا ہے، امام کی شان کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، تو پھر اس طرح کے جاہلوں والے سوال جو ہیں وہ ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔